بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اشترى جاریۃ الا حملها فالبیع فاسد، جس نے باندی خریدی الا حملها مگر اس کا حمل نہیں خریدا، فالبیع فاسد تو بے فاسد ہوگی۔ ایک حاملہ باندی ہے اور کوئی شخص باندی کو خریدیں البتہ اس کے حمل کو نہ خریدیں تو یہ بے فاسد ہو جائے گی۔ والاصل ان ما لا يصح افراده بالعقد لا يصح استثناؤه من العقد، اس میں اصل یہ ہے کہ جس چیز کو الگ طور پر عقد کر کے اس کو خریدا یا فروخت نہیں کیا جا سکتا تو لا يصح استثناؤه من العقد، عقد میں اس کا استثناء بھی درست نہیں ہے۔ یعنی جو چیز آپ دوسری چیز سے الگ کر کے فروخت نہیں کر سکتے اور اس کا عقد نہیں کر سکتے، تو اسی طرح پھر اس چیز کے استثناء بھی اس دوسری چیز سے کر کے آپ عقد نہیں کر سکتے۔ والحمل من هذا القبیل، اور حمل اسی قبیل سے ہے، یعنی حمل کو آپ الگ طور پر فروخت نہیں کر سکتے کہ میری اس باندی کے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس بچے کو فروخت کرتا ہوں، جیسے کہ پہلے گزر چکا، ایک بکری کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو آپ فروخت نہیں کر سکتے، اس کو آپ خرید نہیں سکتے، تو اس طرح انسان عورت کے پیٹ کا جو بچہ ہے اس کو بھی الگ طور پر فروخت یا خریدا نہیں جا سکتا۔ اور جو چیز آپ الگ طور پر خرید نہیں سکتے تو اس کی استثناء بھی آپ عقد سے نہیں کر سکتے۔ وَهَذَا لِأَنَّهُ بِمَنزِلَةِ أَطْرَافِ الْحَيْوَانِ، اور یہ اس لیے کہ یہ حیوان کے اطراف کے منزلے پر ہے، یعنی جس طرح کے حیوان کے اطراف ہوتے ہیں، ہاتھ ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، ان کو آپ فروخت نہیں کر سکتے، اسی طرح حمل کو بھی فروخت نہیں کر سکتے۔ اس طرح اگر آپ بکری بیچتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں اگلے پیر نہیں بیچتا، پچھلے والے پیر نہیں بیچتا، تو یہ درست نہیں ہوگا نا، اس کا استثناء صحیح نہیں ہوگا۔ تو اس طرح حمل کا استثناء بھی عقد سے درست نہیں ہوگا۔ لِاتصَالِهِ بِهِ خِلْقَةً، اس لیے کہ یہ اس مبی کے ساتھ متصل ہے خلقت کے اعتبار سے، پیدائشی اعتبار سے۔ وَبَيْعُ الْأَصْلِ يَتَنَاوَلُهَا، اور اصل کے بیع اس کو شامل ہوتی ہے، اطراف کو اصل کے بیع شامل ہوتی ہے۔ جب آپ بکری لے رہے ہیں تو اس کے پیر بھی آئیں گے، اس کے پاؤں بھی عقد کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ اس طرح جب آپ حاملہ باندی لے رہے ہیں تو حاملہ باندی کا حمل بھی اس کے اندر آئے گا۔ فالاستثناء يكون على خلاف الموجب، لہذا یہ استثناء جو ہے یہ موجب کے برخلاف ہے۔ فلم يصح، لہذا جب موجب کے برخلاف ہے تو پھر یہ درست بھی نہیں ہوگا۔ فيصير شرطا فاسدا، اور پھر اس کی شرط لگانا یہ شرط فاسد ہوگی۔ والبيع يبطل به، جبکہ بیع شرط فاسد کی وجہ سے فاسد ہو جاتی ہے، اس لیے بیع فاسد ہو جائے گی۔ اگر باندی تو خریدی، حمل نہیں خریدا یا اس کا استثناء کر دیا عقد سے، تو یہ چونکہ استثناء شرط فاسد ہے، شرط فاسد سے عقد فاسد ہوتا ہے، لہذا یہ عقد بھی فاسد ہو جائے گا۔ والکتابۃ والاجارۃ والرہن بمنزلۃ البیع، کہتے ہیں کتابت، اجارہ اور رہن یہ بھی بمنزلہ بیع کے ہیں۔ لأنها تبطل بالشروط الفاسدہ، اس لیے کہ جس طرح بیع ان شروط فاسدہ کی وجہ سے فاسد ہو جاتی ہے، اسی طرح کتابت، اجارہ اور رہن یہ بھی شروط فاسدہ کی وجہ سے فاسد ہو جاتے ہیں۔ کتابت کا مطلب یہ ہے کہ ایک باندی ہے، آقا اس کو یہ کہے کہ میں آپ کو مکاتبہ بنا لیتا ہوں لیکن تیرے حمل کو نہیں بناتا، یا اجارہ کے طور پر یہ کہا جائے کہ یہ باندی میں بطور اجیر کے اپنے پاس، بطور مزدور کے اپنے پاس رکھتا ہوں لیکن اس کا حمل نہیں رکھتا۔ والرہن، یا کوئی شخص یہ کہے کہ میں یہ باندی آپ کے پاس بطور رہن کے رکھواتا ہوں لیکن اس کا جو حمل ہے وہ نہیں رکھتا، تو یہ درست نہیں ہے۔ لأنها تبطل بالشروط الفاسدہ، اس لیے کہ یہ سارے عقود شروط فاسدہ سے فاسد ہو جاتے ہیں۔ غیر ان المفسد في الكتابة ما يتمكن في صلب العقد منها، البتہ اتنی سی بات ہے کہ عقد کتابت کے اندر وہ شرط مفسد کتابت ہے ما يتمكن في صلب العقد منها، جو صلب عقد کے اندر ہو، یعنی جس کا تعلق صلب عقد کے ساتھ ہو، تو ایسی شرط یہ مفسد
عقد کتابت ہے، اور اگر صلح عقد سے تعلق رکھنے والی شرط نہ ہو تو پھر ایسی شرط یہ عقد کتابت کو فاسد کرنے والی نہیں ہے۔ جیسے کہ یہی شرط لگائی نا تو یہ تو مفسد عقد ہے، لیکن اگر یہ شرط لگائی کہ میں آپ کو مکاتب بناتا ہوں بشرطے کہ آپ پھر اس شہر کراچی سے باہر کہیں نہیں جائیں گے، تو اب اس عقد کا، اس شرط کا صلح عقد سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ باہر کی چیز ہے، خارجی چیز ہے، لہذا یہ مفسد عقد نہیں ہوگا، بدل کتابت درست ہو جائے گی، اور جب وہ مال ادا کرے گا تو آزاد ہو جائے گا، پھر اس کی مرضی جہاں جانا چاہے جا سکتا ہے، یعنی وہ کتابت اس شرط کے ساتھ مشروط نہیں ہوگی۔ والہبۃ والصدقۃ والنکاح والخلع والصلح عن دم العمد لا تبطل باستثناء الحمل بل يبطل الاستثناء لأن هذه العقود لا تبطل بالشروط الفاسدة۔ عقود میں سے کچھ عقود ایسے ہیں جسے کل میں نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ وہ شروط فاسدہ سے فاسد ہو جاتے ہیں، اور بعض عقود ایسے ہیں جو شروط فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتے بلکہ وہ شرط خود فاسد ہو جاتی ہے اور عقد صحیح ہوتا ہے، عقد صحیح ہوتا ہے۔ تو اب جو عقود شروط فاسدہ سے فاسد ہو جاتے ہیں ان کا تذکرہ ہو گیا، اب یہاں پر ان عقود کو ذکر کرتے ہیں جو شروط فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتے بلکہ خود شرط فاسد ہو جاتی ہے۔ ان میں سے کیا ہے؟ ہبہ ہے، صدقہ ہے، نکاح ہے، خلع ہے، صلح عن دم العمد ہے، کہ ایک شخص نے کسی کو قتل کر دیا، پھر اس کے جو ورثہ ہے وہ قاتل کے ساتھ صلح کریں، اور صلح کسی باندی کے اوپر کرے کہ آپ مجھے 2 باندیاں دیں گے، 3 باندیاں دیں گے، 10 باندیاں دیں گے، جیسے کہ ہمارے ہاں پشتوں میں سورہ لیتے ہیں، کیا لیتے ہیں؟ سورہ لیتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، جائزہ نہیں ہے۔ لیکن اس زمانے میں چونکہ باندیوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی تو یہ صلح میں بدل صلح بن جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب اگر کسی نے کیا کر دیا، باندی پر صلح کر دیا کہ یہ باندی دے دی جائے گی، کس میں؟ صلح کے بدلے میں، لیکن اس کا حمل نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو صلح درست ہوگا اور باندی دینا لازم بھی ہوگا، اور ساتھ ساتھ حمل بھی آ جائے گا فری میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو استثناء کر دیا، وہ استثناء جو شرط لگائی ہے حمل کے عقد کے اندر داخل نہ ہونے کی، یا اس کے استثناء کی جو شرط لگائی ہے، وہ سارے کے سارے باطل ہو جائیں گے اور صلح درست ہو جائے گا حمل سمیت باندی پر، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہبہ ہے، صدقہ ہے۔ ہبہ کا مطلب یہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں یہ باندی ہبہ کرتا ہوں لیکن اس کے پیٹ میں جو حمل ہے اس کو ہبہ نہیں کرتا، یا یہ بکری ہبہ کرتا ہوں لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو نہیں کرتا، یا صدقہ کرتا ہوں لیکن اس کا حمل صدقہ نہیں کرتا، یا نکاح ہے۔ اس قسم کی چیزیں، عقود جو ہوتے ہیں، یہ اس کے اندر اس قسم کی شرطیں لگانا، یہ شرطیں خود فاسد ہو جاتی ہے اور عقود کیا ہوتے ہیں؟ نافذ ہو جاتے ہیں۔ والخلع، خلع کی بھی یہ صورت ہے کہ بھائی باندی پر خلع کر دیا کہ بھائی یہ باندی لے کے اور مجھے آزادی دے دے، ٹھیک ہے۔ شوہر نے کہا یا عورت نے کہا کہ خلع میں یہ باندی لے لیکن اس کے جو حمل ہے وہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہو جائے گا؟ خلع بھی درست ہو جائے گا، اور یہ شرط رکھی وہ شرط فاسد ہو جائے گی، اور شرط ہے ہی فاسد، اور اس شرط کا اس خلع کے صحت اور عدم صحت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، خلع اپنی جگہ پر برقرار اور درست رہے گا۔ اس طرح نکاح میں یہ صورت ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی نکاح کا مہر آپ مقرر کریں باندی کو، اور اس کے حمل کو آپ کیا کرتے ہیں؟ استثناء کرتے ہیں کہ یہ آپ کو نہیں دیا جائے گا، یہ آپ کو نہیں دیا جائے گا، حمل نہیں ہوگا، صرف باندی وہ مہر بنے گی۔ تو عقد نکاح درست اور پوری باندی عمل سمیت یہ مہر، ٹھیک ہے۔ والہبۃ والصدقۃ والنکاح والخلع والصلح عن دم العمد لا تبطل باستثناء الحمل، اگر حمل کی استثناء کر دیں تمام صورتوں میں یہ درست نہیں ہے، بل يبطل الاستثناء، بلکہ استثناء باطل ہو جائے گا، لأن هذه العقود لا تبطل بالشروط الفاسدة، اس لیے کہ یہ عقود جو ہے یہ شروط فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتے۔ وقد الوصیہ لا تبطل به، اس طرح وصیت بھی شروط فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتی۔ حتی یکون الحمل میراثا والجاریۃ وصیۃ، یہاں تک کہ حمل جو ہے وہ تو میراث ہو جائے گا، والجاریۃ وصیۃ، اور جاریہ جو ہے وہ کیا ہے؟
وصیت مطلب یہاں پر یہ ہے کہ وصیت کر دی کہ میں یہ باندھی آپ کے لیے وصیت کرتا ہوں، میرے مرنے کے بعد یہ باندھی آپ کی ہو جائے گی، لیکن اس کا جو حمل ہے وہ آپ کا نہیں ہوگا. تو یہاں پر وصیت بھی درست، اور آپ نے جو شرط رکھی نا وہ شرط بھی درست. تو عقود میں سے کچھ عقود ایسے بھی سامنے آئے کہ جہاں پر شرطیں بھی درست ہو جاتی ہے اور عقد بھی درست. یہاں شرطیں بھی درست ہے اور عقد بھی درست ہے، اور میں سے وصیت ہے. کیا ہے؟ وصیت ہے. لأن الوصیت اخت المیراث، اس لیے کہ وصیت جو ہے یہ میراث کی بہن ہے. والمیراث یجری فیما فی البطن، اور میراث حمل کے اندر چلتی ہے، تو جو اس کی بہن یعنی وصیت ہے وہ بھی حمل کے اندر چلے گی. بخلاف ما اذا استثناء خدمتها، بخلاف اس صورت کے کہ جب اس باندھی کی خدمت کے استثناء کر دیں کہ یہ باندھی میں آپ کے لیے وصیت کرتا ہوں اس باندھی کی، البتہ یہ خدمت فلاں کی کرے گی، یا خدمت جو ہے نا آپ کی نہیں کرے گی، تو ایسی صورت میں خدمت کا استثناء درست نہیں ہے. باندھی خدمت سمیت موسیٰ لہو کی ہو جائے گی، یعنی باندھی جب موسیٰ لہو کی ہو جائے گی تو خدمت بھی اسی کی کرے گی. ٹھیک ہے. لأن المیراث لا یجری فیہا، اس لیے کہ خدمت کے اندر میراث نہیں چلتی، تو حمل کے اندر میراث چلتی ہے. لہذا وصیت جاریہ کے اندر ہو حمل کے اندر نہ ہو تو یہ درست ہے. تو وصیت بھی درست ہوگی اور حمل کا استثناء بھی درست ہوگا، یعنی جو شرط رکھی ہے وہ بھی درست ہوگا. تو عقود میں سے تیسرے قسم کا عقد وہ ہوا کہ جس میں شرط بھی درست اور جس میں عقد بھی درست. قال ومن اشترى ثوبا على ان يقطعه البائع ويخيطه قميصا او قباء فالبيع فاسد، جس نے کپڑا خریدا على ان يقطعه البائع، شرط یہ رکھی کہ بائع اس کو کاٹے گا، ويخيطه اس کو سیے گا بھی، قميصا قمیص بنا کر، او قباء یا جبہ بنا کر، فالبيع فاسد تو بے فاسد ہے. لأنه شرط لا يقتضي العقد، اس لیے کہ یہ ایسی شرط لگانا ہے جس کا عقد تقاضا نہیں کرتا. وفیہ منفعۃ لأحد المتعاقدین، اور یہاں متعاقدین میں سے کسی ایک کا نفع بھی ہے شرط کے اندر. مشتری کا فائدہ ہے، کپڑا بھی خریدا بائع سے، اب اس کو سلانے کی ذمہ داری بھی اس کے اوپر لگا دی، قمیض بنائے، کپڑا بنائے، جبہ بنائے، جوڑا بنائے، کچھ بھی بنائے، ساری ذمہ داری کس کی لگا دی؟ بائع کی لگا دی. تو اس میں مشتری کا فائدہ ہے، اس لیے اس قسم کی بیع درست نہیں ہے. وَلِأَنَّهُ يَسِيرُ صَفَقَةً فِي صَفَقَةٍ، دوسری بات یہ کہ یہ صفقہ در صفقہ ہے، علی ما مر، جیسا کہ گزر چکا. صفقہ در صفقہ کیسے ہے بھائی؟ اب اگر یہ بائع فری میں اس کو سی کر دیتا ہے تو یہ عاریہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر اجارے پر اجرت پر سی کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اجارہ ہو جائے گا، اور ایک عقد کے اندر دوسرا عقد داخل ہو جائے گا. اس لیے یہ درست نہیں ہے، اس لیے درست نہیں ہے. بعض ٹیلروں کے پاس آج کل کپڑے بھی ہوتے ہیں اور وہ سیتے بھی ہیں، پھر تو کپڑا خریدنا الگ ہوتا ہے، پھر سینے کی ذمہ داری الگ اس کے اوپر لگا دی جاتی ہے. تو اگر اس طرح ہو تو پھر تو درست ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کپڑا ٹیلر سے خریدنا کہ آپ ہی اس کو پھر بنائیں گے بھی، تو پھر یہ درست نہیں ہے، تو پھر یہ درست نہیں ہے. ومن اشترى نالا على ان يحضه البائع او يشركه فالبيع فاسد. ومن اشترى نالا، کس نے نال جوتا خریدا، لیکن یا جوتا مراد نہیں، یا چمڑا مراد ہے، کیونکہ چمڑا بے اعتبار ما یؤول الیہ جوتا بن جاتا ہے، اس وجہ سے یہاں پر اس کے اوپر اطلاق نال جوتے کا کر دیا. علی ان یحظوه البائع، شرط یہ لگائے کہ بائع اس کو برابر کرے گا، مطلب یہ اس چمڑے سے بائع جوتے بنائے گا. او یشرکہ، یا جوتے خریدے لیکن اس کے اندر تسمہ نہیں تھا، بائع سے کہا کہ تسمہ لگانا آپ کی ذمہ داری ہے، تسمہ لگانا آپ کی ذمہ داری ہوگی. فالبیع فاسد، تو بیع فاسد ہے. قال رضی اللہ عنہ، صاحب کتاب کہتے ہیں ما ذکرہ جواب القیاس، اس متن کے اندر جو کچھ ذکر کیا وہ قیاس کے موافق ہے. ووجہ ما بینا، اس کی وجہ وہی ہے جو ہم نے ذکر کر دی کہ یہ ایسی شرط ہے جو مقتضی عقد کے خلاف ہے. لیکن وفی الاستحسان یجوز، ایسے استحسان کے اعتبار سے اس طرح عقد کرنا درست ہے. للتعامل فیہ، اس لیے کہ اس کے اندر تعامل چل رہا ہے. کیا چل رہا ہے؟ تعامل ہے کہ بھائی چمڑا خریدا اور پھر اسی آدمی کو دے دیا کہ اسے کیا بنا لے، جوتی بنا لے، یہ درست ہے. فصار کسبق الثوب، تو یہ ایسا ہو گیا
جیسے کپڑے کو رنگ کے لیے دے دینا. اب کپڑے کو رنگ کے لیے دے دیا، رنگ کس کا ہوتا ہے؟ رنگریز کا ہوتا ہے سارے. تو یہ جائز نہیں ہونا چاہیے نا، جائز نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ کے کپڑے کے اوپر کتنا رنگ لگتا ہے کتنا نہیں لگتا اس کا کچھ پتہ آپ کو نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اس عقد کو تعامل الناس کی وجہ سے درست اور جائز قرار دے دیا گیا ہے. تو یہاں پر بھی عرف یہ ہے کہ لوگ اس قسم کے موچیوں سے چمڑے خرید کر پھر بنواتے بھی اسی سے ہیں، لہذا یہ درست اور جائز ہوگا. وَلِلتَّعَامُلِ جَوَّزْنَا الْإِسْتِثْنَاءَ، اور ہم نے تعامل ہی کی وجہ سے استثناء کو جائز قرار دے دیا. استثناء آرڈر پر چیزیں بنوانا، حقیقت میں یہ درست نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز آپ بنوا رہے ہیں وہ ابھی تک تیار تو نہیں ہوئی. جب وہ تیار نہیں ہے تو وہ معدوم ہے، اور معدوم کی بے درست نہیں ہوتی. لیکن ہم نے تعامل الناس کی وجہ سے آرڈر پر چیزیں بنوانے کو جائز قرار دے دیا. تو اس تعامل الناس کی بنا پر ہم اس مسئلے کو بھی جائز قرار دیتے ہیں. کیونکہ چمڑا خریدا اور پھر موچی سے کہا کہ اسی موچی سے چمڑا خریدا اور پھر اس سے کہا کہ چمڑا سے خریدتا ہوں، شرط یہ کہ آپ بھی اس سے جوتے بنا کر دیں گے، یا آپ سے جوتے خریدتا ہوں شرط یہ کہ اس کا تسمہ آپ ہی لگائیں گے. تو یہ تعامل الناس کی وجہ سے کیا ہے؟ درست اور جائز ہے. قال والبيع الى النيروز والمهرجان وسوم النصارى وفطر اليهود اذا لم يعرف المتبايعان ذلك فاسد. یہاں سے ان عقود فاسدہ کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کے اندر فساد نیٹا کے مجہول ہونے کی وجہ سے آتا ہے. بھائی عقد بالتاجیل بھی درست ہے، ادھار پر عقد کرنا درست ہے، جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ادھار اور نیٹا اور اجل معلوم ہو کہ 1 مہینے کے بعد پیسے دوں گا، 2 مہینے کے بعد دوں گا، 3 دن کے بعد دوں گا. جتنی بھی مدت مقرر کر لے، لیکن معلوم ہونا چاہیے. لہذا کوئی ایسی مدت مقرر کرنا جس کے اندر جہالت پائی جائے تو پھر وہ درست نہیں ہے، اور جب وہ درست نہیں ہے تو اس کی وجہ سے عقد بھی نادرست ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا. اسی بنا پر کہہ رہے والبیع الی النیروز، اصل میں یہ نوروز لفظ ہے، نوروز فارسی کا. یہ موسم بہار کا پہلا دن ہوا کرتا ہے. یہ مجوسیوں کا یا فارسیوں کا، ایرانیوں کا شمسی سال کا پہلا دن جو 21 مارچ کو ہوا کرتا ہے. والمہرجان، مہرجان یہ موسم خزاں کا پہلا دن. وصوم النصارى، اور نصارہ کے روزے رکھنے کا دن. وفطر الیہود، اور یہودیوں کی عید منانے کا دن. اذا لم يعرف المتبايعان ذلك فاسدا، جب متبايعین کو اس بات کا پتہ نہ ہو کہ نیروز کس دن کو ہوتا ہے، کس تاریخ کو ہوتا ہے، مہرجان کس تاریخ کو ہوتا ہے، صوم النصارہ کس تاریخ کو ہوتا ہے، اور یہود کا فطر یا عید کس تاریخ کو ہوتی ہے. جب متبايعین کو اس بات کا پتہ نہ ہو اور اس کو نیٹا مقرر کر لے تو عقد فاسد ہوگا. کیوں؟ لجہالت الاجل، اس لیے کہ نیٹا معلوم نہیں. اور ابھی ہم نے آپ کو بتلایا کہ بھائی ادھار پر بے درست ہے، لیکن شرط یہ کہ نیٹا معلوم ہو، اور یہاں پر نیٹا معلوم نہیں، اس وجہ سے بے درست نہ ہوگی. وہی مبزیۃ للمنازعۃ فی البیع، اور جب نیٹا معلوم نہیں ہے تو یہ بیع کے اندر منازعہ کی طرف بات کو لے کر جائے گا. اس لیے کہ وہ کہے گا کہ بھئی آج نوروز ہے لہذا مجھے پیسے دو، دوسرا کہے گا بھئی آج نوروز کا ہے ہی نہیں دن، ایک کہے گا کہ بھئی آج یہودیوں کی عید ہے لہذا آج مجھے پیسے دے دو، اس لیے کہ ہم نے نیٹا مقرر کر دیا تھا یہودیوں کی عید کو. اور دوسرا کہے گا بھئی یہودیوں کو کوئی عید آج نہیں ہے لہذا میں آج پیسے میں نے نہیں دینے. تو اس طرح منازعہ اور لڑائی پیدا ہو جائے گی. لِابْتِنَائِهَا عَلَى الْمُمَاكَسَةِ، اس لیے کہ اس کی بنا جو ہے وہ مماکسہ کے اوپر ہے، ٹال مٹول کے اوپر ہے، یعنی کسی حقیقی کیفیت، حقیقی چیز کے اوپر نہیں. إِلَّا إِذَا كَانَ يَعْرِفَانِهِ، البتہ اگر وہ ان تمام چیزوں کو جانتے ہو دونوں، نیروز کو بھی دونوں جانتے ہیں، مہرجان کی تاریخ بھی دونوں کو معلوم ہے، صوم نصارہ کی تاریخ بھی دونوں کو معلوم ہو، اور یہودیوں کی عید کی تاریخ بھی دونوں کو معلوم ہو. جیسے کہ آج کل ہر چیز جو ہے نا وہ مقرر ہے. 25 دسمبر عیسائیوں کی عید ہوا کرتی، سب کو معلوم ہے.
اس طرح جو ہے نا یہ یہودیوں جو عید منا رہے ہوتے ہیں ساری دنیا کو اس کو پتہ چلتا ہے. تو آج اگر اسی کو نیٹا مقرر کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ درست ہوگا. اللہ لکونی معلوم عندہما، اس لیے کہ اب یہ ان لوگوں کے نزدیک معلوم ہے. او کان التاجیر الی فطر النصارى بعد ما شرعوا فی صومهم، یا اس طرح اگر نیٹا نصارہ کی فطر کو مقرر کر دیا جائے بعد ما شرعوا فی صومهم، بعد اس کے کہ انہوں نے روزہ رکھنے کا آغاز کر دیا. بھائی یہ 40 دن روزہ رکھتے ہیں، تو اگر انہوں نے روزہ رکھنے کا آغاز کر دیا ہے، فرض کے لیے 5 دن گزر چکے، تو پتہ چلے گا کہ باقی نیٹا کتنا ہے؟ 35 دن کا ہے. اگر 10 دن انہوں نے روزے رکھ دیے ہیں تو باقی کتنے ہیں؟ 30 دن. لہذا نیٹا کتنا ہوگا؟ 30 دن. تو یہ معلوم ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ معلوم ہوگا. اس وجہ سے درست ہے. لأن مدت صومهم من ایام معلومہ، اس لیے کہ ان کے روزے کی جو مدت ہے یہ ایام کے اعتبار سے معلوم ہے. فلا جہالت فیہ، اس صورت میں اس کے اندر کوئی جہالت نہیں ہے. قال ولا يجوز البيع الى قدوم الحاج، اور بیع درست نہیں ہے کہ یہ شرط رکھی جائے کہ میں پیسے آپ کو دوں گا جب حاجی لوگ واپس آئیں گے. حاجی لوگ حج کر کے واپس تشریف لائیں گے اس وقت میں آپ کو پیسے دوں گا، تو یہ درست نہیں ہے. وقضاء الى الحصاد والدیاس والقطاع والجزار، اس طرح اگر کوئی یہ شرط لگائے کہ جب کھیتیاں کٹیں گی تب پیسے دوں گا، دیاس جب کھیتی کاٹ کر اس کو گاہا جائے گا یا گاہنے کے ایام میں آپ کو پیسے دوں گا، والقطاف یا یہ کہ جب میوے درختوں سے اتارے جائیں گے اس وقت پیسے دوں گا، والجزار یا اس طرح جب بھیڑ وغیرہ سے ان کے کاٹنے کے ایام آئیں گے تو اس وقت پیسے دوں گا، تو یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ لأنها تتقدم وتتأخر، اس لیے کہ ان میں تقدیم و تاخیر ہوتا رہتا ہے. کبھی حاجی لوگ جلدی پہنچ جاتے ہیں، کبھی دیر کر دیتے ہیں، کبھی جو ہے کھیتی جلدی پکتی ہے تو جلدی کاٹی جاتی ہے، اور اس طرح جو ہے بعض لوگ جو ہے جلدی کھیتی کاٹ بھی لیتے ہیں لیکن پھر گاہنے کے لیے موسم کے تلاش میں رہتے ہیں اور جو ہے گاہنے کا آغاز نہیں کرتے، شروع نہیں کرتے. تو لوگوں کے اپنے مرضی پر ہے، کبھی وہ جلدی یہ کام کر دیتے ہیں، کبھی اس کے اندر دیر کر دیتے ہیں، تاخیر کر دیتے ہیں. لہذا اس میں کوئی خاص ٹوس بات سامنے نہیں آتی، اس وجہ سے اس کو نیٹا مقرر کرنا بھی درست نہیں ہوگا. وَلَوْ كَفَلَ إِلَى هَذِهِ الْأَوْقَاتِ جَازَ، لیکن اگر کوئی شخص ان اوقات کے لیے کسی کا کفیل بن جائے تو درست ہے. تو یہ کہے میں ذمہ دار ہوں، اس کے پیسے میں آپ کو دوں گا. کب دوں گا؟ جب حاجی حضرات آ جائیں گے، حساد جب کھیتیاں کٹیں گی یا کھیتیاں جو گاہی جائیں گی یا میوے اتارے جائیں گے یا بیڑ وغیرہ سے اون کاٹا جائے گا، اس وقت میں آپ کے پیسے آپ کو دوں گا. فلاں کی کفالت لے رہا ہوں، تو یہ کفالت درست ہے. یہ کفالت کیا ہے؟ درست ہے. کیوں؟ لأن الجہالت الیسیرہ متحملۃ فی الکفالہ، اس لیے کہ جہالت یسیرہ تھوڑی سی جو جہالت ہے وہ کفالہ کے اندر برداشت کی جاتی ہے. وہذہ الجہالت یسیرۃ مستدرکہ، اور یہ جہالت بھی یسیر ہے، مستدرکہ قابل تلافی ہے، اس کی تلافی کی جا سکتی ہے. لاختلاف الصحابۃ فیہا، اس لیے کہ اس بارے میں صحابہ کرام کا اختلاف ہے. صحابہ کرام کا اختلاف، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا اس بارے میں اختلاف. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ الی یوم العطا، عقد کرنا درست ہے کہ میں اس کے پیسے تب دوں گا کہ جب مجھے جو گورنمنٹ کی طرف سے وظیفہ مقرر ہے جب وہ مجھے ملے گا تو میں اس وقت آپ کو پیسے ادا کروں گا. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ درست ہے. آج کل سرکاری وہ ملازمین جن کے پینشن مقرر ہے، اب اگر وہ کوئی شخص ان میں سے دوسرے آدمی سے کوئی چیز فروخت خریدتا ہے اور کہتا ہے جب مجھے پینشن ملے گی نا تب میں آپ کو پیسے دوں گا، تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ یہ درست. حالانکہ پینشن کی تاریخ میں اور حکومت کی طرف سے ملنے والے وظائف کی تاریخ میں رد و بدل ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ بھئی ایک تاریخ آ جائے بینک بند ہو تو
اتوار کا دن آ جائے یا اس دن ہڑتال ہو یا اس دن ملک کے اندر کوئی اور ہلچل ہو جس کی وجہ سے جہاں سے آپ پینشن وصول کرتے ہیں وہاں آپ کے لیے جانا ممکن نہ ہو، تو دیکھیں رد و بدل آیا نا، تاریخ کوئی مقرر نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے اس کے باوجود الی یوم العطا عقد کرنا درست ہے، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ درست نہیں، تو اختلاف آیا، تو اختلاف کی وجہ سے جہالت تو اپنی جگہ پر برقرار رہی لیکن یہ جہالت یسیرہ بن گئی، اور کفالت کے اندر جہالت یسیرہ کو برداشت کیا جاتا ہے، جہالت یسیرہ کو برداشت کیا جاتا ہے۔ وَلِأَنَّهُ معلوم الاصل، دوسری بات یہ ہے اصل تو معلوم ہے کہ اتنے پیسے ہیں، لیکن اس سے وصف نیٹے کا آگے پیچھے، تو اس بنا پر کہتے ہیں کہ یہ یسیر ہے۔ الا تر انها تحتمل الجہالت فی الاصل الدین، کفالت و اصل دین کے اندر جہالت ہو اس کو بھی قبول کر لیتا ہے، اس کو بھی برداشت کر لیتا ہے۔ بیان تکفل بما ذاب علی فلان، مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ بھائی آپ دکاندار سے کہے کہ آپ جو ہے نا فلاں آدمی کو بس سودا دے دیں، جو بھی اس کے اوپر پیسے آئیں گے میں اس کا ذمہ دار ہوں، جو سودا یہ مانگ رہا ہے وہ اس کو دے دیا جائے، جو راشن یہ مانگ رہا ہے وہ اس کو دے دیا جائے، پیسوں کا ذمہ دار میں ہوں۔ ابھی تک اس نے راشن دیا نہیں، قیمت کا پتہ نہیں، اور کفالت پھر بھی درست ہے۔ جب اصل دین کے اندر جہالت ہے اور کفالت پھر بھی درست ہے تو وصف کے اندر اگر جہالت آ جائے تو کفالت بدرجہ اولا درست ہوگا، سمجھ گئے؟ بیان تکفل بما ذاب علی فلان، کہ یہ کہے کہ میں کفالت لیتا ہوں بما ذاب علی فلان، جو فلاں کے اوپر لازم ہو جائے، یہ جائز ہے۔ ففی الوصف اولا، تو اب اگر وصف کے اندر جہالت ہو تو اس میں کفالت لینا بدرجہ اولا جائز ہوگا، بخلاف البیع، بیع کے برخلاف۔ کیوں؟ فإنه لا يحتملها في اصل الثمن، اس لیے کہ بیع اصل ثمن کے اندر جہالت کو برداشت نہیں کرتی، فغدا فی وصفی، تو جس طرح اصل ثمن کے اندر جہالت کو قبول نہیں کرتی، برداشت نہیں کرتی، اس طرح وصف کے اندر بھی جہالت کو برداشت نہیں کرے گی۔ بخلاف ما اذا باع مطلقا، بخلاف اس صورت کے کہ کوئی چیز خریدے یا بیچے، مطلق بیچے، ثم اجل الثمن الى هذه الاوقات حيث جاز، پھر ان اوقات تک ثمن کو مؤخر کر دے تو جاز، جائز ہے۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ ایک ہے صلح عقد کے اندر یہ بات کہنا کہ میں آپ سے یہ چیز خریدتا ہوں اس شرط پر کہ میں پیسے نیروز کے دن دوں گا، مہرجان کے دن دوں گا، حاجیوں کی آمد پر دوں گا، یا کہتی ہے کاٹنے کے دن یا موسم پر دوں گا، صحیح ہے، یہ تو درست نہیں ہے۔ لیکن عقد کر دیا یہ چیز مجھے دے دو، ٹھیک ہے دے دیے، کتنے پر؟ 10,000 پر، بات ہو گئی، بات ہو گئی، ایجاب و قبول ہو گیا، بیع حالی ہے۔ لیکن اس کے بعد اس آدمی نے کہا یار میں تو آپ یہ خریدا لیکن میں نے اپنے جیب کی خبر نہیں لی تھی کہ میرے جیب میں اتنے پیسے بھی ہے کہ نہیں، ابھی میں نے معلوم کیا کہ میرے جیب میں اتنے پیسے نہیں ہیں، اور میں سوچتا ہوں کہ میرے گھر میں بھی اتنے پیسے نہیں ہیں، لہذا میں آپ کو پیسے دوں گا لیکن نیروز کے دن، یوم الحساس، یوم قدوم الحاج، تب ان تمام صورتوں میں یہ درست ہے، تمام صورتوں میں یہ درست ہے۔ کیوں؟ لأن هذا تاجیل فی الدین، اس لیے کہ یہ دین کے اندر مہلت دینا ہے، وهذه الجہالۃ فیہ متحملۃ بمنزلۃ الکفالہ، اور مہلت دینے میں اس قسم کی جہالت قبول کر لی جاتی ہے جیسے کفالہ کے اندر۔ ولا كذلك اشتراط فی اصل عقد، اور کہتے ہیں اصل عقد کے اندر اس کی شرط لگانا ایسا نہیں ہے، لأنه يبطل بالشرط الفاسد، اس لیے کہ اصل عقد شرط فاسد سے فاسد ہو جاتا ہے۔ ولو باع الى هذه الاجال ثم تراضيا باسقاط الاجل قبل ان ياخذ الناس في الحساد والدياس وقبل قدوم الحاج جاز البيع ايضا، اگر کسی نے یہ نیٹے مقرر کر دیے تو بیع فاسد ہو گئی، لیکن ان نیٹوں کی آمد سے پہلے اجل کو ساقط کرنے پر دونوں راضی ہو گئے، قبل ان ياخذ الناس في الحساد، یعنی کہتے ہیں کاٹنے میں لگ جانے سے پہلے، والدیاس، اور اس طرح فصل گانے سے پہلے، وقبل قدوم الحاج، حاجوں کی آمد سے پہلے، دونوں اس نیٹے کے ساقط کر دینے پر کیا ہو گئے؟ راضی ہو گئے، جاز البیع ایضا، تو یہ بیع جو فاسد تھی یہ پلٹ کر درست ہو جائے گی، یہ بیع جو فاسد تھی وہ پلٹ کر
درست ہو جائے گی۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ بھائی بات یہ ہے کہ میں نے کہا میں آپ کو پیسے دوں گا، میں یہ چیز آپ سے لیتا ہوں اس شرط پر کہ میں آپ کو پیسے تب دوں گا جب حاجی حضرات واپس آئیں گے، تو عقد فاسد ہے۔ 2 دن گزر گئے، میں خود آپ کے پاس آیا یا ہم دونوں پھر ملے، یہ بھائی ہم نے جو شرط لگائی تو درست نہیں ہے، تو سامنے والے آدمی نے کہا چلے یار وہ درست نہیں ہے تو میں آپ کو 10 دن کے بعد پیسے دے دوں گا، 10 دن کے بعد پیسے دے دوں گا۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ جو نیٹا مقرر کر دیا تھا، وہ نیٹا آنے سے پہلے ہم نے اس نیٹے کا جو شرط رکھی تھی اس شرط کو ہم نے ساقط کر دیا، بے درست ہو جائے گی۔ قال ظفر، امام ظفر ماتے لا جو جائز نہیں ہے، لأنه وقع فاسدا فلا ينقلب جائزا، اس لیے کہ عقد اپنی ذات کے اعتبار سے شروع ہی سے فاسد ہے، فلا ينقلب جائزا، یا پلٹ کر یہ جائز نہیں بنے گا۔ وصار كاسقاط الاجل في النکاح الى اجل، یہ ایسا ہو گیا جیسے کہ نکاح کے اندر اجل کو ساقط کر دیا جائے، جبکہ نکاح ایسا تھا الی اجل جو ایک مدت تک تھا۔ کیا مطلب ہے؟ ایک شخص نے کسی لڑکی کے ساتھ نکاح کر دیا 10 دن کے لیے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ موتا کہتے ہیں۔ نکاح کر لینے کے بعد دونوں ایک دوسرے کو پسند آ گئے اور کہنے لگے یار ہم نے جو نکاح کیا 10 دنوں کے لیے، 10 دنوں کے لیے نہیں، عمر بھر کے لیے ہے، ٹھیک ہے، تو یہ نکاح پھر بھی فاسد ہے، یہ نکاح پھر بھی کیا ہے؟ فاسد ہے۔ تو امام ظفر فرماتے جس طرح یہ نکاح اس نکاح کے اندر نیٹا ختم بھی کر دیا پھر بھی فاسد، تو یہاں پر یہ عقود بھی فاسد ہوں گے، سمجھ گئے؟ اولا نام کہتے ہیں الفساد المنازعہ، ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر جو فساد تھا وہ منازعات اور لڑائی کی وجہ سے تھا، وقد ارتفع قبل تقررہ، اور ابھی تک لڑائی تو وجود میں آئی نہیں تھی، اس سے پہلے لڑائی کا جو سبب تھا وہ ختم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ وہذه الجالة بشرط زائد، اور یہ جو جالت ہے یہ شرط زائد کے اندر ہے، لا فی صلب العقد، صلب عقد کے اندر نہیں ہے، فیمکن اسقاطه، لہذا اس کو ساقط کر دینا ممکن ہے، بخلاف ما اذا باع الدرهم بدرهمین، بخلاف اس صورت کے کہ 1 درہم کے بدلے میں 2 درہم خریدے یا فروخت کر لے، یہ درست نہیں ہے۔ بعد میں پھر اس کو 1 درہم کو ساقط بھی کر دے پھر بھی درست نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں فساد صلب عقد میں ہے، عقد کی ذات کے اندر فساد ہے کہ 1 درہم کے بدلے میں 2 درہم لے رہے، یہ سود پر مشتمل ہونے کی وجہ سے یہ عقد ہی درست نہیں ہے، اپنی ذات اپنے حقیقت کے اعتبار سے درست نہیں، لہذا بعد میں اگر 1 درہم کو ساقط بھی کر دیتا ہے پھر بھی درست نہیں رہے گا۔ لأن الفساد في صلب العقد، اس لیے کہ اس میں فساد جو ہے وہ صلب عقد کے اندر ہے، وبخلاف النکاح الى اجل، اور ساتھ آپ نے جو کہا کہ نکاح متا کر دیں، ایک وقت تک نکاح کر دیں اور درمیان میں اس وقت کے آنے سے پہلے اس نیٹے کو ساقط کر دے، ختم کر دے، پھر بھی نکاح درست نہیں ہوتا تو یہ عقد بھی درست نہیں ہوتا، تو اس کا جواب دے رہے ہیں آپ اس کو نکاح پر قیاس نہ کریں، وہ بخلاف النکاح، نکاح کے برخلاف الاجل، وہ نکاح جو کسی نیٹے تک ہو، لأنه متعۃ، اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ نکاح متع ہے، اور نکاح متع وہ عقد غیر عقد النکاح ہے، نکاح متع اور چیزیں اور نکاح اور چیزیں، متع اور چیزیں اور نکاح اور چیزیں، لہذا موتا میں وقت مقرر کر کے پھر وقت کو ساقط کر دینے سے موتا ہونے سے نہیں نکلے گا، وہ پھر بھی نکاح موتا رہے گا، پھر بھی کیا رہے گا؟ نکاح موتا رہے گا اور باطل ہوگا۔ وقول فی الکتاب ثم تراضیا، کتاب کے اندر یہ بات کی ہے کہ پھر دونوں راضی ہو جائیں، کہتے خرج وفاقا، یہ اتفاقی قید ہے، اتفاقی قید ہے، کوئی اعتراضی قید نہیں، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ لأن من له الأجل يستبد بإسقاطه، اس لیے کہ جس کے آدمی کے لیے نیٹا مقرر ہے، يستبد بإسقاطه، وہ آدمی اکیلے طور پر دوسرے کے رضامندی کے بغیر بھی اس اجل کو ساقط کر سکتا ہے۔ بھئی آپ نے مجھے کہا تھا کہ 10 دن بعد پیسے دے دو، میں 10 دن کے بجائے 5 دن کے اندر پیسے دیتا ہوں، 2 دن کے اندر دیتا ہوں، تو سامنے والا آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی نہیں 10 دن مقرر ہے لہذا 10 دن بعد ہی دینے ہیں، بات آئی سمجھ میں؟ لأنه خالص حق ہے، اس لیے کہ یہ اس کا خالص حق ہے، جب چاہے اس کو ختم کر سکتا ہے۔ چلیے